ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ اس کے حق میں کیوں بولتے ہیں. بھائی ہم نے تو آپ کے حق میں بھی بولا تھا، لیکن آپ کی لیڈرشپ ہی ڈیل کر کے ہر مرتبہ اس ملک سے باہر چلی گئی اور پھر حالات بدلے دیکھ کر واپس آئی. لیکن اگر کوئی شخص جیل کاٹ رہا ہے اور ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا موقف اب درست ہے یا غلط ہے، وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ساری عمر جیل میں رہنے کو تیار ہوں، اور اس کے جو سپورٹرز ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہوں اور اس کی قید کو ناانصافی سمجھتے ہوں، تو کیا اس پر بات بھی نہ کی جائے؟ اب سوال تو یہ ہے کہ کیا کرپشن کے مقدمات میں سزائیں کسی سیاستدان کو واقعی کرپٹ بنا دیتی ہیں؟ اور اگر یہی معیار ہے تو پھر مان لیں کہ آپ کی لیڈرشپ بھی کرپٹ تھی، کیونکہ ان کو بھی انہی عدالتوں سے سزائیں ہوئیں اور پھر انہی عدالتوں نے انہیں تاحیات نااہل کیا. مان لیں کہ پاناما سے اقامہ کی بنیاد پر سزائیں غلط صحیح، لیکن منی ٹریل تو آپ کی لیڈرشپ کے پاس بھی نہیں تھی. اس کے باوجود جب ہواؤں کا رخ بدلا تو انہی عدالتوں نے شریف خاندان کو بری کیا، جو آج پھر وفاق اور پنجاب میں برسر اقتدار ہیں. پھر مان لیں کہ پاکستان میں سزائیں کرپشن پر نہیں بلکہ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہیں، اور سزائیں واپس بھی سیاسی بنیادوں پر ہی ہوتی ہیں. اگر یہی ہواؤں کا رخ عمران خان کی طرف ہوتا تو یہ توشہ خانہ، عدت اور سائفر جیسے مقدمات بن ہی نہ پاتے. قوم 190 ملین پاؤنڈ نامی مقدمے سے ہی نا واقف ہوتی، اور ملک ریاض صاحب شاید کراچی کے بحریہ ٹاؤن کا افتتاح فرما رہے ہوتے.